محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے ان 7 خوش نصیبوں کے متعلق بات چل رہی تھی کہ جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا اور لوگ دھوپ کی تپش اور گرمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، سورج لوگوں سے بالکل قریب کر دیا جائے گا تو اس کی تپش انسانوں کو جلا رہی ہوگی۔ اس وقت اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جس سائے کے نیچے آ کر کے ان کو دھوپ اور گرمی کی تپش معلوم نہیں ہوگی، سورج کی شدت ان کے جسموں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہوگی۔ ان 7 افراد میں سے 2 کا تذکرہ گزشتہ ہفتے ہو گیا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، اور بتایا تھا کہ حاکم کے اندر ہم سب شامل ہیں، اور دوسرے وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت کے اندر ہوئی ہو، یعنی اس نے جوانی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی، تو اللہ اس نوجوان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آج تیسرے شخص کے متعلق بیان کرتے۔ تیسرا خوش نصیب وہ ہے جس کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، وہ شخص ہے کہ جس کا دل ہر وقت مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے، یعنی ابھی ایک نماز سے فارغ ہوا کہ دوسری نماز کا انتظار اس کو رہتا ہے، کب اذان ہوگی، کب میں دوسری نماز کے لیے مسجد جاؤں گا اور صف اولیٰ کے اندر نماز ادا کروں گا۔ ہر وقت اس کو یہ فکر سوار رہتی ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ میرے بزرگوں، مسجد کے اندر آ کر کے فرض نماز ادا کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد کے اندر آ کر جماعت کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت گھر کے اندر تنہا نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ مسجد کے اندر ہم نے نماز پڑھی تو 27 نمازوں کا ثواب، گھر کے اندر تنہا نماز پڑھی تو 1 نماز کا ثواب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد کو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہر قدم کے اوپر اس کے ایک ایک درجے کو بلند فرماتا ہے۔
اور ہر قدم کے اوپر ایک ایک گناہ مٹتا چلا جاتا ہے۔ اور جب مسجد کے اندر آ کر کے وہ نماز کے اندر شریک ہو جاتا ہے تو جب تک اپنی جگہ کے اوپر قائم رہتا ہے، جب تک نماز کے اندر رہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملائکہ رحمت اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فضیلتیں بیان فرمائی، اور آپ نے صحابہ کرام سے کہا کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ جس سے تمہارے درجات بلند ہوں، جس سے تمہارے گناہ مٹ جائیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ٹھنڈی کے موسم کے اندر کامل و مکمل طریقے سے وضو کرتا ہے، دوسرے دور سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، تیسرے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس کو انتظار رہتا ہے، تو یہ ایسے عمل ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی برکت سے تمہارے درجات کو بلند کر دے گا، ان کی برکت سے تمہارے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا کر کے رکھ دے گا۔ میرے بزرگوں، آج صورتحال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مواقع فراہم کیے۔ ہمارے گھر کے بازو میں مسجد ہے، گھر کے بازو میں دکان پہ بیٹھ کر کے ہم نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کے فریضے کو ادا کر لیں۔ صحابہ کرام کی حالتیں دیکھیں کہ صحابہ کرام سخت اندھیری کے اندر بھی، سخت تاریکی ہے، اس کے باوجود مسجد کے اندر آ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب تاریکی ہے، رات میں گھر جانا ہے تو اللہ رب العزت کیسا انتظام ان کے لیے کرتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام عشاء کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس رک گئے۔ اندھیری رات تھی، تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور اس رات اتنا اندھیرا تھا کہ اپنے قریب کا انسان یا کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب حضرت اسید ابن حضیر اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر گھر جانے لگے، تو جیسے ہی باہر نکلے ہیں اللہ کی طرف سے ایک غیبی نور چمکدار ہوتا ہے، اور اتنی تیز اس کی روشنی ہوتی ہے جیسے ہائی پاور ٹارچ کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام اس کی روشنی میں جا رہے، جب آگے چلنے کے بعد دونوں کے راستے الگ ہو گئے تو وہ روشنی دونوں طرف بٹ گئی، اور جب تک یہ دونوں صحابہ اپنے گھر پہنچے ہیں وہ روشنی اس وقت تک ان کے ساتھ رہی ہے۔ اللہ ایسے انتظامات کرتا ہے، لیکن آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کی حالت تھی۔ اپنے بزرگوں کے احوال کو دیکھیے کہ اگر ان کی ایک تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی تو انہیں افسوس ہوا کرتا تھا، انہیں ایسا لگاؤ تھا مساجد کے ساتھ، ایسا تعلق تھا کہ وہ یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ نماز کے اندر پہلے حاضر ہوں تاکہ تکبیر اولا ہمیں مل جائے، ہماری فوت نہ ہو۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کے سالانہ جلسے کے اندر تشریف لائے۔ رات میں جلسہ ختم ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف گئے تو جلسہ ختم ہوا تھا، لوگ ہاتھ ملانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ حضرت مصافحہ کرتے رہے،
لیکن فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ مجھے مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھنی ہے۔ باوضو تھے، جب لوگوں سے مصافحہ کر کے فارغ ہوئے اور مسجد کے اندر پہنچے تو 1 رکعت ہو چکی تھی۔ حضرت نماز کے اندر شریک ہوئے اور نماز میں شریک ہونے کے بعد اپنی نماز کو مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد افسوس کے ساتھ یہ بات کہی کہ آج 23 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہو چکی ہے۔ ہماری زندگی میں تو روزانہ تکبیر اولا کے نماز ہی چلی جا رہی ہے، ہماری زندگی نماز سے دور ہے۔ ان کی زندگی کے اندر 23 سال کے بعد تکبیر اولا فوت ہوئی تو افسوس ہو رہا ہے۔ ہماری نماز دن کے اندر کئی چلی جاتی ہے، کبھی 5 وقت کی نماز فوت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کانوں کے اوپر جوں نہیں رہتی۔ میرے بزرگوں، جب یہ صورتحال ہے تو کیا اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ ہمیں ملے گا؟ کبھی نہیں مل سکتا۔ اللہ کے عرش کے سائے سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہم کوشش کریں کہ ہمارا دل بھی مسجد سے جڑے، جیسے ہی نماز پڑھ کر کے نکلیں دوسری نماز کا انتظار رہے کہ کب اذان ہوگی، ہم کب مسجد کے اندر جا کر کے دوسری نماز ادا کریں گے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ آج مسلمان کی حالت کیسی ہو گئی؟ ایک لطیفہ لکھا ہے ایک دیہاتی کا کہ اس کا گدھا مسجد کے اندر آ گیا۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ گدھا مسجد کے اندر آ گیا تو ڈنڈا اٹھا کر کے گدھے کے مارا۔ دیہاتی نے مولانا سے پوچھا کہ گدھے کو ڈنڈا کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا اس لیے اس کو مار رہا ہوں۔ تو دیہاتی نے کہا کہ یہ تو جانور ہے، اس کو کیا پتا کہ یہ مسجد ہے؟ کبھی آپ نے ہمیں بھی مسجد کے اندر دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی ہم مسجد کے اندر آتے؟ میرے بزرگوں، یہی صورتحال ہماری ہے۔ اللہ نے یہ فریضہ ہمارے اوپر عائد کیا، لیکن ہم اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، باہر دوستوں کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کے فریضے کو ترک کر دیتے ہیں اور کوئی احساس بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں رجل معلق فی المساجد، کہ اللہ اس شخص کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہتا ہے۔ اور اٹکنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایک نماز سے فارغ ہوئے دوسری نماز کا انتظار رہتا ہے کہ کب اذان ہوگی، کب میں جا کر کے دوسری نماز ادا کروں گا۔ تو 3 شخص ہو گئے۔ نمبر 1، عدل و انصاف کرنے والا حاکم، اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ دوسرے، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگا دی۔ تیسرے، وہ شخص کہ جو ایک نماز سے فارغ ہوتا ہے دوسری نماز کا اس کو انتظار رہتا ہے کہ مسجد میں جا کر کے ادا کروں۔ چوتھا آدمی، آپ نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، کہ وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ آدمی اگر کسی سے محبت کر رہا ہے، کسی سے تعلق اور دوستی کر رہا ہے تو اللہ کی خاطر کرے، اگر اس سے جدا ہو رہا ہے تو اللہ کی خاطر جدا ہو۔ اگر اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو ایسے انسان کو بھی اللہ سخت دھوپ اور تپش سے کل قیامت کے دن بچا لے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی سے محبت اور تعلق ہے تو تم اس سے جا کر کے کہو کہ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے دلی تعلق ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب اس شخص کو جا کر کے بتاؤ گے کہ مجھے آپ سے دلی تعلق اور محبت ہے اللہ کی خاطر، تو اس کے دل کے اندر بھی محبت پیدا ہوگی اور دونوں کی درمیان محبت پختہ ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہمیں کسی سے محبت کرنی ہے، کسی سے دوستی قائم کرنی ہے، تو نیک صالح لوگوں کو تلاش کریں، گندے اور برے لوگوں سے دوستی نہ کریں، اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیک صالح اور گندے دوست کی مثال اس طریقے سے دی جاتی ہے کہ نیک دوست مشک و عنبر اور عطر فروخت کرنے والے کی طرح ہے، کہ اگر آپ عطر فروخت کرنے والے سے دوستی کریں گے تو یا تو آپ اسے مشک خریدیں گے، عطر خریدیں گے، یا دوسری چیز وہ آپ کو بطور تحفے کے عطر پیش کرے گا، اور اگر آپ عطر خریدیں گے بھی نہیں، آپ کو وہ ہدیے میں بھی نہیں دیتا، تو کم سے کم آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو بہترین خوشبو آپ کو محسوس ہوگی۔ یہ 3 فائدے ہوں گے۔ ایسے ہی برے دوست کی مثال بھٹی کے اندر پھونک مارنے والے کی طرح ہے۔ اگر آپ بھٹی کے اندر پھونک مارنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو 2 نقصان ہوں گے۔ ایک تو آپ کا کپڑا جل جائے گا چنگاریوں سے، اور دوسرے اس کے پاس بیٹھ کر کے بدترین قسم کی بدبو محسوس ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اگر دوستی اور تعلق قائم کرنا ہے تو اچھے لوگوں کو تلاش کریں، نیک اور صالح لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کسی نے فارسی کے اندر کہا، اے برادر دور باش از یار بد، یار بد بدتر شود از مار بد، کہ اے بھائی بدترین دوست سے اپنے آپ کو دور رکھا کرو، اس لیے کہ بدترین دوست بدترین سانپ سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، اگر نیک لوگوں سے تعلق رکھو گے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے۔ صحبت طالع ترا طالع کند، اگر بدترین لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اگر اس سے الگ ہوتا ہے تو اللہ کے لیے الگ ہوتا ہے۔ اور دوستی کب کی جائے گی؟ کیسے آدمی سے؟ اچھے انسان سے۔ جب اچھے انسان سے دوستی کی جائے گی تو کل قیامت کے دن بھی اس کا ساتھ نصیب ہوگا۔ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کے کہا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نماز پڑھانے کے لیے مصلی کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے معلوم کیا کہ کس نے سوال کیا تھا نماز سے پہلے، تو وہ شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کب آئے گی؟ تو یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں نہ تو زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، یعنی فرض نماز پڑھتا ہوں، نفل وغیرہ سے دور ہوں۔ میں نہ تو بہت بڑا نمازی ہوں، نہ بہت زیادہ نفلی روزے رکھتا ہوں، نہ کوئی دوسری نفلی عبادات میرے پاس ہے، لیکن ہاں ایک چیز ہے کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
المرء مع من احبا، کہ تم نے جس سے دوستی کی اور جس سے محبت کی، کل قیامت کے دن تم اس کے ساتھ ہوگے۔ تو اگر انسان اچھے انسان سے دوستی اور محبت کرے گا، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا، تو کل قیامت کے دن اچھے لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ اور اگر دنیا کے اندر برے لوگوں سے تعلق کرے گا تو برائی کے اندر مبتلا ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر نمازی سے دوستی ہوگی تو آدمی کو فائدہ ہوگا کہ وہ کھینچ کر کے مسجد تک لے آئے گا، لیکن اگر آپ کا تعلق چرسیوں سے ہوگا، آپ نشہ کرنے والوں کے پاس بیٹھیں گے، آپ ان سے تعلق رکھیں گے، تو ایک دن وہ آئے گا کہ وہ آپ کو بھی نشے کی لت کے اندر گھسیٹ لیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی خاطر محبت کرنے والا اگر کوئی ہے تو کل قیامت کے دن جب سخت عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے سورج کی گرمی اور تپش کی وجہ سے، اللہ رب العزت اس وقت کے اندر بھی ایسے محبت کرنے والے کو، ایسے تعلقات قائم کرنے والے کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، اے سی کی ہوا کے اندر اس کو رکھے گا۔